الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم پر ایک فضل اور انعام فرمایا کہ دین کی محنت کے لیے، تعلیم دین کے لیے، طلب دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا. ہمارے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو نئے تشریف لائے، اور بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں. آدمی کے ذہن میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ میرے لیے وسائل بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، میرا تو ایک نظم بنا ہوا ہے، میں اسی نظم کے تحت پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. علم دین کی مشغولی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. جس طرح کوئی آدمی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے ذریعے سے داخل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. تو دین کے کام اور اس پر انعامات یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتے ہیں. انسان کی اس میں ظاہری قابلیت یا اس کی اپنی محنت کا دخل نہیں ہوتا. لہذا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اور اس علم دین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. اور اس فضل کا اظہار دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اس طالب دین کے پاؤں کے نیچے یا اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور کیا فضل ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں اور اہل علم کے درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل علم کے درجات اہل ایمان پر 100 درجے زیادہ ہوں گے، اور ایک درجہ اس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے.
اور اگر اقوام کے اندر علم دین سرایت کرے، علم دین کا مزاج بنے اقوام کے اندر حاصل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ اقوام کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ بنا دیتے ہیں، اور اس کتاب اللہ کی تحقیر یا اس کو چھوڑنے پر اللہ جل شانہ ان کو ذلیل فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اکرام، اتنا اعزاز، اتنا انعام، اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمان زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اس طالب دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ سمندر کی مخلوقات بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کائنات جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ان علوم کا حامل بنا رہے ہیں کہ آپ اس مقصد کی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، آپ ذرائع ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، حفاظت کرنے والی بھی اللہ ہی ہیں۔ لیکن یہ حفاظ، قرآن پاک کے جو حفاظ ہیں وہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں حفاظت قرآن کا۔ اسی طرح علوم دین کے حاملین اس پوری کائنات کے مقصد کی تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانیت کے بنجر قلوب کو ہدایت عطا فرمائیں گے، آپ ہی کے ذریعے سے بنجر زمینوں میں ہدایت کے صوت اور چشمے جاری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ظلمتوں کو، تاریکیوں کو دور فرما دیں گے۔ ایسی ظلمتیں اور تاریکیاں جس میں سینکڑوں برس سے اقوام کے اذہان اور قلوب مسخ ہو رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی جلا، ان کی نور کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفع کے اعتبار سے بھی بہت بڑی تجارت ہے، اکبر التجارت مع اللہ، اس لیے کہ آپ کے ایک سکھائی ہوئی آیت، آپ کی ایک دین کی تبلیغ کی ہوئی بات یا تعلیم کی ہوئی بات، اس کا اثر کہاں تک آپ کو ملے گا یا اس کا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم آپ سکھا کر گئے جس سے انسانیت نفع حاصل کر رہی ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو انسان کے پیچھے دعا کرے۔ یہ آپ حضرات کی کوششیں، سعی، محنتیں، ہر چیز کی اللہ کے ہاں قیمت لگ رہی ہے، ہر شے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ آپ کا مجاہدہ ایک جسمانی بھی ہے، ذہنی بھی میں سمجھتا ہوں مجاہدہ ہے، ذہنی مجاہدہ بھی ہے۔ آپ کو معاشرے میں لوگوں سے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، میں بھی اس معاشرے میں سے گزرا ہوں کہ جس میں بسا اوقات مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ ہر شے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک مشہور محدث رحمہ اللہ، مشہور محدث، کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرمایا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے وہ جو اسفار احادیث کی تحصیل کے لیے کیے ہیں، ان سفروں کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ ہر ایک عمل کی قیمت اللہ کے ہاں لگ رہی ہے، ہر ایک عمل کی قیمت۔ نفس کے خلاف جو مجاہدہ آیا اس کی قیمت اللہ کے ہاں لگ رہی ہے۔
کیا کتنی بڑی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لہٰذا ہمیں اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا قبولیت کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں۔ قبولیت کے لیے کیا دعا کریں اللہ سے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمارے لیے کسی جگہ بھی بند دروازہ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی، بند دروازہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا دروازہ کھولا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، بہت عرصے تک اللہ سے مانگا نہیں، اس بنا پر نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں بوڑھا ہوں اور میری اہلیہ بوڑھی ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ سے کیسے مانگیں، اس بنا پر نہیں۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو ادب بھی معنی ہوتا ہے، اللہ کی کامل معرفت ہونے کی وجہ سے۔ موسیٰ آداب دانا دیگرند، اے موسیٰ دانا لوگوں کے آداب الگ ہوتے ہیں، وہ دانا ہیں، ان کو حجاب ہے، کیسے مانگیں اللہ سے؟ اللہ یقیناً بغیر اسباب کے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے ظاہری اسباب کی رعایت کیوں نہیں کی؟ ایک دن اپنی زیر کفالت بچی مریم علیہ السلام، جس کے یہ خالو بھی ہیں، جن کے یہ خالو بھی ہیں، اور وہ محراب میں ان کو رکھا ہوا تھا دروازہ بند کر کے، جس کو تالا لگا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے، انواع قسم کے پھل رکھے ہوئے جو وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ انہوں نے متعجب ہو کر کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ ساری باتیں میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہیں، اور یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے بند دروازے کھلواؤ، اللہ سے بند دروازے کھلواؤ۔ ہمیں ان علوم کے حصول کے اندر اللہ سے اپنی رحمت کے لیے دروازے کھلوانے ہیں، اللہ کا ہم پر فضل ہو، رحمت ملے ہمیں، کیونکہ ہمارے مقاصد بہت عالی ہیں۔ اللہ انسانیت کے قلوب کو آپ کی وجہ سے بدل لیں گے، ہمارے مقاصد اعلیٰ ہیں۔ اتنے اعلیٰ مقاصد کے لیے وسائل چاہیے، اسباب چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے عطا کی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرما دے، کسی کو حکمت سے نوازیں بغیر حساب کے، علم سے نوازیں بغیر حساب کے، اپنے علوم کے دروازے کسی پر کھولیں بغیر حساب کتاب کے، قادر ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، پورا یقین تھا کہ اللہ بغیر اسباب کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہاں وہ حجاب دور ہو گیا، حجاب دور ہو گیا کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، قدرت تو رکھتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل درجے کا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے قلوب میں یہ وسوسہ نہیں آ سکتا کہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں، وسوسہ بھی نہیں آتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں۔
یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے یحییٰ، کہ یہ نام ہم نے پہلے کسی کا نہیں رکھا. تو اللہ سے ہم اپنے علوم کے اندر اللہ سے رحمت کے دروازے کیسے کھلوائیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے، انسان دنیا کی کوئی نعمت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں عطا کرنے کی ایک سنت ہے. کبھی تو وہی نعمت دے دیتے ہیں اور کبھی وہ نعمت نہیں دیتے، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں. یہ دنیاوی نعمتیں مانگنے پر اصول ہے. لیکن جب انسان دینی نعمت کوئی اللہ سے مانگے گا تو یہ ضابطہ نہیں ہے کہ آپ نے ایمان کی نعمت مانگی یہ نہیں دیں گے، یہ کوئی ضابطہ یہ یہاں نہیں ہے. جو مانگے گا عطا کریں گے، قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. پھر کتنی بڑی غفلت ہوگی یا محرومی اور خسران ہوگا کہ ہم اللہ سے وہ نعمتیں نہ مانگیں جو نعمتیں اس کام میں لگنے والوں کو مانگنے کو کہا گیا ہے، علم دین حاصل کرنے والوں کو کہا گیا ہے، علوم نبوت کے حاملین اور اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو یا اس کے معلمین کو حکم دیا گیا ہے. اگر وہ ہم نہ مانگیں خسران ہوگا. اور اللہ کا یہ فضل بھی ہم پر ہوا کہ تم کیا کیا سوال مجھ سے کرو گے، ہم ہی سکھا دیتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کیا مانگنا ہے، تم نے کیا کیا سوال ہم سے کرنا ہے، تمہاری ذہنوں کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا مانگو. قال موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نبوت کے علوم دیے جانے کے بعد. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجیے، علوم دین کے حاصل کرنے میں انقباض نہ ہو، میرے سینے کو کھول دیجیے. اور مفسرین نے ایک معنی یہ لکھا ہے میرا حوصلہ فراخ کر دیجیے. کیونکہ جب آدمی تعلیم اور تعلم دین میں مشغول ہوتا ہے یا اس کی تبلیغ میں مشغول ہوتا ہے، اس کو معاشرے میں باتیں سننی پڑتی ہیں. اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بہت سارے لوگ بے حوصلہ کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے وقت حوصلہ پست کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ عالم دین بن رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ، وقت آپ ضائع کر رہے ہیں. اس کا سبب بسا اوقات شیاطین بدھیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ اس بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں. یہ شیاطین کی دعوت ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین نے یہ بات کہی ہے لَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں آپ کے بندوں کے سیدھے راہ کے درمیان میں بیٹھوں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے، نہ شکر کروں گا. وسائل اسباب ملیں گے، نعمتیں آپ کی طرف سے ملیں گی، عطائیں آپ کی طرف سے ہوں گی، حالات موافق آپ کی طرف سے ہوں گے، یہ پھر بھی لوگ ناشکرے ہو جائیں گے. شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ سے، روبرو کلام کی اللہ سے، روبرو کلام. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے اصل میں ہمیں علم دین کے حصول میں اللہ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا، ہمارے مقاصد بالکل واضح ہونے چاہیے. ہمارا مقصد واضح ہو، اس دین کے علم کے ساتھ دنیا نہیں ہے، یہ طے ہے بات. سننے والے کہتے ہیں پھر کیا فائدہ اس علوم کے حصول کا، وقت کا ضیاع، نعوذ باللہ، زندگی کا ضیاع، نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، وہ مجھے آپ سب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ہمارے مقصد کو واضح کرتا ہے، میری سمت کو واضح کرتا ہے، میرے رخ کو واضح کرتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، الانبیاء ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علیہ السلام علوم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے یہ علوم انبیاء کے حاصل کیے اس نے بڑا حصہ حاصل کیا، بڑا حصہ۔ وہ کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل، بڑا حصہ حاصل کیا اس نے۔ اس لیے میرا مقصد واضح ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے اس علم کے اندر یہ کسی راستے میں کسی جگہ یہ منزل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مال ہے۔ یہ منزل ضرور ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ میری منزل ہے قلوب انسانیت اس علوم ہدایت سے نفع مند ہو جائیں، یہ میری منزلیں ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ میری منزل ہے کہ کل ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں تھے، ہم ان کی صف میں کھڑے ہوں۔ مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مجالس میں کہ کراچی کی طرف جو ٹرین جا رہی ہو تو ایک ڈبہ ایسا ہے جو دھڑ دھڑاتا ہے، کھڑکھڑاتا ہے، خراب ہے، اس کو اگر کراچی پہنچانا ہے تو اس تیز رفتار ٹرین کے ساتھ اس کا کانٹا لگا دیں، جوڑ لگا دیں۔ جہاں وہ تیز رفتار ٹرین پہنچے گی یہ ڈبہ بھی کھڑکھڑاتا دھڑ دھڑاتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ ہماری منزل وہ ہے، اس لیے اپنے مقاصد کو واضح کریں۔ کبھی بھی کسی موقع پر ہمیں شرم محسوس نہ ہو کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ بہت عالی کام کے اندر اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے، اس لیے رب شرح لی صدری، اے اللہ ایک تو میرا سینہ کھول دے، میرا حوصلہ فراخ کر تاکہ میں صبر بھی کروں، پست ہمت نہ ہو جاؤں۔ ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے معاملے کو آسان بھی کرے۔ یاد رکھیے گا، جب بھی انسان علوم دین کے حصول میں لگتا ہے اس کو اسباب بھی چاہیے اور اس کو رکاوٹوں کی دوری بھی چاہیے، اسباب بھی چاہیے۔ وسائل اسباب بھی نعمت ہوتے ہیں، اگرچہ حقیقی ذات مسبب الاسباب اللہ کی ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے 1000 پھر 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور مدد فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ فرشتوں کا آنا خوشخبری کے لیے ہے، دلوں کے اطمینان کے لیے ہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کرتے ہیں، مدد اللہ کرتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب بھی ایک نعمت ہوتے ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ مجھے اس علوم دین کے حصول میں ظاہری اسباب بھی عطا فرمائیں اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمارے طلبہ ضرور مانگتے ہوں گے، یاد رکھیے گا، کبھی ذہن میں یہ بات نہ لائیں کہ ہمارے چونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے، میرے بھائی ایسے تھے، چونکہ میرے فلاں ایسے، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ یہ بات دل میں نہ لائیے، یہ چیز آسان کی گئی ہے، یہ اللہ کے فضل سے کی گئی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ آسان وہی ہوتا ہے جس کو تو آسان کرے۔ وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، اور اے اللہ آپ چاہیں تو غم کو بھی آسان کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھایا کرتے تھے جو مجھے اور تمام احباب کو، ساتھیوں کو، ہمارے طلبہ کو یہ مانگنی ہے، اللہم الطف بنا
فی تیسیر کل عسیر، اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر، اے اللہ مہربانی فرما کر ہر مشکل کو آسان کر دیں۔ اس لیے کہ آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کرنا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا ہوگا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور اے اللہ میری زبان کو بھی کھول دیں، يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، سبق اچھی طرح یاد ہو جائے، اس کا اظہار مافی ضمیر اچھا ہو جائے۔ یہ بات بھی ہمیں اللہ سے مانگنی ہوگی۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات اللہ نے آگے ہمیں دعا کے بعد فرمائی، جو میری اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے، جو ہمارے اس راستے کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے آگے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ مجھے اپنے گھر سے ایک معاون عطا کریں، ہارون اخی۔ آپ جانتے ہیں بدل اور مبدل منہ ہے، یعنی ہارون جو کہ میرے بھائی ہیں۔ اشدد بہ ازری، جس سے میری کمر کو مضبوط کر دیں، واشرکہ فی امری، اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیں۔ طلباء نے توجہ سے بات سنی، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ میں کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کر سکوں، ہم آپ کا ذکر کر سکیں۔ مفسرین نے سوال اٹھایا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بغیر کثرت سے اللہ کی تسبیح اور ذکر نہیں کر سکتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی دوستی یہ ذکر میں معاون ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی مصاحبت، نیک لوگوں کی مرافقت اور موافقت۔ ایک تیسری میری درخواست ہوگی، ہمارے اس سفر میں میری دوستی کی حدود کے اندر ایسا کوئی شخص داخل نہ ہونے پائے جو اللہ کے احکامات سے غافل ہے، جو اللہ کی ذات سے دور ہے، نافرمان ہے، خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں نشے کا عادی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت دور لے جائیں گی، اپنی چیز کی قدر و قیمت کمزور ہو جائے گی دل میں۔ بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات بیچ میں یاد آ گیا، عرض کرتا چلوں۔ جیسے ہم ادارے میں داخل ہوئے، اللہ نے ہمیں موقع دیا تعلیم کا، بعد ایسے ہوئے جو درمیانے سفر سے واپس ہوئے، بعض دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ ایک دفعہ مجلس میں بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، 3 آدمی آئے، ایک آدمی اس نے فرعا فرجتاً فجلس فیہا، مجلس میں تھوڑی سی کشادگی دیکھی بیٹھ گیا، اس کو اس جگہ مل گئی بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو تھوڑی سی حیا آئی، فجلس فی خلفہم، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ تیسرا آدمی دیکھتا رہا، فادبر ذاہباً، چلتا بنا۔ مجلس کے اختتام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 آدمیوں کی مثال ایسے ہے، پہلا وہ بندہ جس نے اس مجلس کے اندر کشادگی دیکھی اور بیٹھا، یہ ایسا ہے آوا الی اللہ فآوى اللہ، اس نے اللہ کے پاس ٹھکانہ لینے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو اپنا ٹھکانہ دے دیا، بلا لیا اپنے پاس۔ اور جو مجلس کے آخر میں بیٹھا، فاستحی اللہ فاستحی اللہ منہ، اس نے اللہ سے حیا کیا، اللہ نے اسے بھی حیا کیا۔ اور جو فادبر ذاہبا، اللہ نے موقع دیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے بلایا، پھر بھی مجلس سے نکل گئے، فرمایا کہ اعرض اللہ فاعرض عنہ، اس شخص نے اللہ کی نعمت سے اعراض کیا ہے، اللہ نے بھی اسے اعراض کیا۔ اس لیے یہ جو موقع مل گیا، اللہ نے پھر موقع دے دیا، علوم دین کی مجلس میں اور آپ آ کے جڑ گئے، چاہے تعلق پڑھانے سے یا پڑھنے سے ہے، یہ اللہ کے پاس ٹھکانہ لینے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری اس سفر کے اندر ہماری دوستیاں پاکیزہ ہونی چاہیے، ایسی صحبت ہونی چاہیے جس سے ہمارے دین کے کاموں میں وہ صحبت معاون بنے۔
اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تو بہرحال اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا، اللہ کے فضل کی طرف بھی نگاہ رکھنا، اور جو فضائل ہیں ان کو مستحضر رکھنا کہ اللہ مجھے کیا عطا فرما رہے ہیں، اور اس نعمت پر دل کے اندر تشکر کے جذبات بھی ہوں، اور کسی جگہ خجالت اور ندامت نہ ہو، اور ذہن میں یہ خیال کہیں سے بھی نہ آئے کہ میں اپنے والدین کی سبب سے مجبور ہو کر آیا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے۔ جب بھی خیال آئے یہ وسوسہ ہے، فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یوں کہیں ہم اللہ کے فضل سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے، فینظر کیف تعملون، اور اللہ ہماری کارگزاری دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کارگزاری ہے۔ انشاءاللہ اس رسی کے ساتھ، اس لڑی کے ساتھ، اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ جڑنے سے اللہ تعالی ہم سے اپنی جس مقصد کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے، وسیلہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما، اور جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں یہ دعا سکھایا کرتی تھی، اللہم آتینا افضل، یہ دعا مسنونہ میں سے ہے، اللہم آتینا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، اللہم آتینا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔